اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أما بعد قال الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت درود پڑھ لیجئے محمد وعلى عزیزان محترم، یہ برادر عزیز لائق رضوی صاحب کے صاحبزادگان کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ دنیا واقعتاً ایک بے سوادی، اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ بچے میرے سامنے، یعنی چھوٹے بچے سے جوان ہوئے، آج ہم ابھی موجود ہیں اور وہ اپنا سفر مکمل کر کے چلے گئے۔ اسی طرح سے ہر انسان کو موت کے بارے میں تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، یہ نہ کسی جوان کو دیکھتی ہے، نہ کسی بچے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بوڑھے کو دیکھتی ہے۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے تحت یہ چیز نظام حرکت کر رہا ہے۔ میں آج کی اس گفتگو میں موت کی یاد کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چونکہ ایک دوا ہے، پہلے مرض کا ذکر کروں آپ کی خدمت میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے بدن بیمار ہوتے ہیں، ایسے روحیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں۔ جیسے جسموں کو بھوک لگتی ہے، ایسے روحوں کو بھی بھوک لگتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی روح کی بھوک کو مٹانے کے لیے صحیح پاک و پاکیزہ غذا کا انتظام نہیں کریں گے تو روح کو تو بھوک اور پیاس ہے، تو وہ پھر جس قسم کا بھی اسے ناقص، نجس، پلید روحانی غذا اس کو ملے گی، وہ اس کو پھر استعمال کرے گی۔ جیسے ایک بھوکا انسان ہے، وہ جب اسے بھوک لگتی ہے، اگر اس کو صاف ستھری غذا نہ ملے تو پھر جو بھی ملے گا وہ کھائے گا، اس واسطے کہ اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، یا اسے پیاس ہے تو پانی اگر صاف نہیں ملے گا تو جس قسم کا بھی پانی ملے گا وہ پی لے گا۔ اسی طرح سے انسان کا روحانی وجود ہے، اس کو پاک و پاکیزہ غذا فراہم کرنے کا ہم انتظام اگر نہیں کریں گے، جو حضرت نے فرمایا کہ روحوں کی غذا پرحکمت کلمات ہیں، اگر ہم اپنی روح کے لیے جو بھوک کو مٹانے کے لیے پاک و پاکیزہ غذا روحانی فراہم نہیں کریں گے، پھر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ جس قسم کی بھی غذا اس کو ملے گی، یہ میڈیا ہے، یہ دیگر سورسز ہیں، نجس محافل ہیں، غلط صحبت ہے، وہ یہ پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہاں سے ہم انٹیک لے رہے ہیں، پھر جس قسم کی بھی غذا اس کو ملے گی وہ لے گی اس کو، اور وہاں سے وہ بیمار ہوتی ہے۔ اس بیماری ان میں سے جو یعنی قرآن کریم میں اس کو ایک نام دیا گیا ہے، اس میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہ فہم غافلون اصل میں ایک بیماری ہے، غفلت ایک بیماری ہے جو انسان کے مادی بدن کو نہیں لگتی، انسان کے روحانی وجود کو لگتی ہے، اور یہ یعنی غفلت جو ہے اس کا نتیجہ ہے ضلالت و گمراہی، اور ضلالت و گمراہی کا انجام ہے جہنم۔ یہ ایک بیماری ہے، میں پہلے اس کے علامات عرض کروں، پھر انشاءاللہ موت کی یاد اصل میں اس کی دوا ہے، اس نسخے کو کیسے لینا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس پرابلم سے بچائیں۔ اب تھوڑا سا ایک ذرا زحمت کیجیے گا
کہ یہ جو ذہنی بیریئرز ہیں ان کو ہٹا دیں ذرا. یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں شیعہ سنی اور یہ فلاں صاحب ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ انسان بن کے سوچیں، کیونکہ قرآن کریم انسان سے خطاب کرتا ہے. وہ اس بنیاد پر اپنی تقسیم بناتا ہے. انسان بن کے سوچیں ذرا، اور اس چیز کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ فہم غافلون ایک پرابلم ہے، ایک روحانی بیماری ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ لیکن اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم شیعہ ہیں تو یہ بیماری ہمیں نہیں لگ سکتی، تو اس غلط فہمی سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. یہ ہر ایک کو لگ جاتی ہے. کوئی بھی انسان اگر مس ہینڈلنگ کرے گا تو اس کو یہ بیماری لگ جائے گی. اور یہ بیماری اس قسم کا پرابلم بھی اس قسم کا ہے کہ جیسے کینسر کی بعض اقسام ہیں، وہ عام حالات میں پتہ ہی نہیں لگتا آدمی کو میں بیمار ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. وہ بالکل اس وقت پتہ لگتا ہے جب بالکل کینسر لاسٹ اسٹیج کراس کر جاتا ہے. تو اس وقت وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، بھی معذرت ہے. غفلت بھی اسی قسم کی روحانی بیماری ہے کہ انسان کو بعض وقت پوری زندگی نہیں پتہ لگتا. جس وقت ملک الموت سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور حجاب کے پردے اس کے سامنے سے ہٹائے جاتے ہیں، اس وقت اس کو پتہ لگتا اوہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ میں نے کیا کر دیا. اور یہ غفلت کی بیماری امامے والوں کو بھی لگتی ہے، بڑی بڑی داڑھی والوں کو بھی لگتی ہے، بڑے بڑے دین کے خدمت گزار اس پرابلم میں مبتلا ہے. سمٹمز پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ہے کیا چیز ہے. دیکھیے ہمارے ساتویں امام کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم از کم، یہ منیمم بیر منیمم ہے، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، وہ آدمی جو ہے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو آدمی اول تو آئیڈیل تو یہی ہے ہر عمل کے ساتھ کرو، ہر عمل کے ساتھ اس کے اوپر چیک لگا کے رکھو، کیونکہ عمل ایک مرتبہ ہم نے کر دیا تو سمجھ لے کہ تیر نکل گیا کمان سے. اب اس کے لیے اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت، پھر دوبارہ سے اگر غلطی ہو گئی پھر اس پہ انسان ندامت، پھر توبہ، پھر اس کے ریمیڈیل میئرز، چیک لگا کے رکھو اس میں. اگر ہر عمل کے ساتھ میں نہیں کر رہا تو کم از کم 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ فارغ بیٹھ کے آرام سے اپنا 24 گھنٹے کا رن ڈاؤن لینا چاہیے. آج کیا کیا میں نے، اور اپنے آج کو گزشتہ کل کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. کیونکہ اس وقت یہ محاسبہ کرنا کیسے ہے یہ موضوع نہیں، لیکن کرنا چاہیے. اب حضرت نے جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، جب ارادہ کرنے سے پہلے، کیونکہ پہلے انسان ارادہ کرتا ہے پھر عمل کرتا ہے، سب سے پہلا سٹیپ ہے اس چیز کو تشخیص دینے کے لیے کہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچے یہ جو اس عمل کا ارادہ کرنے لگا ہوں، جس رب نے مجھے وجود بخشا ہے اور جس کی طرف لوٹ کے میں نے جانا ہے اور جس نے یہ مہلت مجھے عمل کا اختیار دیا ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ یہ کروں؟ یہ سوچ، اس پر انالیسس کرنے، غور کرنا ہے ارادہ کرنے سے پہلے کہ جس رب نے مجھے وجود بخشا ہے، انا للہ، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، یہ وجود کے سلطنت پہ اختیار دیا تھا کیا کر کے آئے ہو اس کا. تو انسان ارادہ کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ جس عمل کا ارادہ کرنے لگا ہوں، جس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ چاہتا بھی ہے اس کو، یہ عمل کیا نتیجہ لائے گا قبر کی منزل میں. اگر ارادہ کرنے سے پہلے نہیں سوچا تو پھر عمل کرنے سے پہلے سوچ لیں، انالیسس اس فلٹر سے گزاریں.
اور اگر عمل کرنے سے پہلے بھی عمل بھی کر دیا بغیر سوچے تو پھر کم از کم عمل کرنے کے بعد سوچے کہ یہ کیا کر دیا میں نے. اور اگر وہ چیز جو ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، نفس کو کتنا ہی چاہے ناگوار کیوں نہ گزرے اس کو اپنے سے دور کر دے. اگر انسان عمل کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا، دن گزر جاتا ہے، پھر 2 دن، پھر ہفتہ، پھر مہینہ، وہ آدمی لکھ لے اپنے پاس کہ اس کو غفلت کی بیماری لگی ہوئی ہے. جو آدمی جو ہے یعنی ہر عمل کے ساتھ اگر نہ کرے تو کم از کم دن میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو بیٹھے ذرا، وہ 5 منٹ لگائے اس کام کے لیے، اور حضرت کے فرمان کے مطابق اپنے آج کو گزشتہ کل سے کمپیئر کرے. رزلٹ اسی وقت پتہ لگ جاتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر میں نہیں کرتا، 24 گھنٹے میں بھی نہیں کرتا، پھر دوسرا دن آ جاتا ہے، پھر تیسرا دن آ جاتا ہے، چاہے میرے یہاں سٹیکر شیعہ کا لگا ہو یا سنی کا لگا ہو، قرآن کریم کہتا ہے فہم غافلون، یہ لوگ اہل غفلت ہیں، ان کو غفلت کی بیماری لگ گئی ہوئی ہے. اب یہ پھر جیسے کینسر کی مختلف اقسام ہیں اور اس کی گریوٹی ہے، یہ اس کی بھی اسی طرح سے، اس کی بھی مختلف اقسام ہیں. دنیا راس و کل خطیہ. بعض لوگوں کو دنیا کی محبت کا کینسر لگا ہوا ہے سیکس کی وجہ سے، بعض کو مال کی وجہ سے، بعض شہرت کے بیمار ہیں، بعض اقتدار کے بیمار ہیں، اور اس نے ان کو، اس دنیا کی محبت نے ان کو غفلت میں مبتلا کر دیا ہوا. پہ درود پڑھیں محمد اس چیز نے انہیں غفلت میں مبتلا کر دیا. وہ بھول گئے ہیں کس چیز کو، کس چیز سے غافل ہیں کہ یہ جو عمل کرنے لگا ہوں یہ کل قبر کی منزل میں کیا نتیجہ لائے، اس سے غافل ہیں. وہ کبھی سوچتے ہی نہیں اس چیز کے لیے. دنیا نے اس بری طرح سے پکڑا ہوا ہے. اور اگر اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن مجھ سے آپ میرے پوچھیں کہ اس وقت کیا ہے، تو پورا گلوب، پوری روئے زمین پہ اس وقت نسل آدم جو ہے 2 چیزوں میں انسان کو بری طرح سے ایک سیکس نے پکڑا ہوا ہے اور ایک بال نے. پوری کی پوری نسل آدم اس میں ڈوب گئی ہے بری طرح سے. اور انسان جو ہے اس کے اوپر نور علی نور خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیمار بھی ہے اور اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے. یہ اس سے بڑی خرابی ہے کہ ایک انسان بیمار بھی ہے اور پھر اپنے آپ کو صحت مند بھی سمجھتا ہے. یہ الہی عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان کیا. اب اس کے لیے میں نے آپ کو اس کا ایک سمٹم بتا دیے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی مولانا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی. رات کو 5 منٹ بستر پہ لیٹ جائیں. جب آج کل تو ویسے بھی سردیوں کا زمانہ ہے تو اوپر کمبل لے کے، جو چادر لے کے، جو کچھ، آرام سے 5 منٹ اللہ کو دیں ذرا، اور دیکھیں کہ آج میں نے 24 گھنٹے میں اللہ نے مہلت دی تھی، جوانی عطا کی، عمل کا اختیار دیا، وجود کی سلطنت صحیح و سلامتی، کیا کیا میں نے آج. اگر میں یہ نہیں کر رہا اور یعنی دن ہفتوں میں تبدیل ہو رہے اور ہفتے مہینوں میں، تو پھر مجھے لکھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے میں فزیکلی اس مادی بدن کے لحاظ سے بالکل فٹ ہوں میں، لیکن میں ہو سکتا ہے کہ روحانی طور پر مجھے کینسر کا آخری سٹیج آ چکا ہو. اس کا علاج ہے ایک، یہ جو موت کی یاد ہے. ایک ہے موت، جیسے ایک ہے دنیا. دنیا بری چیز نہیں ہے بالکل بھی، دنیا بہت اچھی چیز ہے. یہ مال بہت اچھی چیز ہے، اقتدار بہت اچھی چیز ہے، یعنی جن سے مخالف بہت اچھی چیز ہے. بری کیا چیز ہے؟ خرابی کا ہے حب دنیا، دنیا کی محبت بری چیز ہے. کہ
جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ بری چیز ہے۔ اسی طرح سے موت بری چیز نہیں، موت تو ایک بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ بما قدمت ایدیہم، اپنے ان اعمال سے ڈرتے ہیں جو آگے روانہ کر چکے ہوئے، اس کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی تمنا موت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس کا علاج جو ہے، اس کے بہت سارے علاج ہیں۔ ایک تو یہی آیہ مبارکہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ یاسین کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کلام کو نازل اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اہل غفلت ہیں ان کو انذار کیا جائے۔ یعنی اس کا ایک علاج ہے انذار، یعنی ڈرانا۔ اس انذار کی تفصیل میں ایک اس نسخے کا حصہ ہے موت کی یاد۔ موت کی یاد کی دوا لیا کریں۔ یہ صرف بیماروں کے لیے نہیں ہے کہ جو روحانی بیمار ہیں، جو روحانی طور پر ایمانی لحاظ سے صحت مند لوگ ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ موت کی یاد کی دوا لیا کریں، اپنی روحانی صحت کو، ایمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہی اس کا انٹیک لیا کریں۔ کیونکہ اگر اس کا انٹیک انسان جو ہے وہ نہیں لے گا تو ایک وقت آئے گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی، اس سے پہلے کبھی مجھے اب یاد نہیں ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ کسی حکیم سے رابطہ کریں، ذرا اس سے پوچھیں کہ جناب یہ جو ہمارے کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے؟ جو فلسفی نمک کی ہے اس ہمارے کھانے کے اندر، من و ان وہی فلسفی موت کی یاد کی دوا کی ہے ہمارے روحانی غذاؤں کے اندر۔ اس کا انٹیک لینا چاہیے، اور اگر ہم اس کا انٹیک نہیں لیں گے تو آپ اپنے کھانے سے، حکیم سے پوچھا کر میں کھانے سے نمک کو نکال دوں تو پھر کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، وہ آپ کو بتائے گا کہ پھر کیا ہوگا۔ وہی چیز یہاں آئے گی اور انسان کو تباہ کر دے گی آگے۔ اگر انسان ایک صحت مند آدمی، صحت مند سمجھ ہے روحانی طور پر صحت مند آدمی جو ہے، جو اس یقین کی منزل پر ہے، اس نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے، یقین کے منزل پر ہے کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا۔ وہ اس بارے میں یقین کے منزل پر ہے، اس کو بھی چاہیے کہ یہ لے کر ہر روز لیا کرے، موت کی یاد کی دوا لیا کرے۔ کیونکہ اگر وہ انٹیک نہیں لے گا روزانہ کی بنیاد پہ، تو جیسے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آج کل جیسی کورونا کا پرابلم ہے تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں وٹامن سی لیں تاکہ یہ قوت مدافعت جو ہے، امیون سسٹم پراپرلی کام کرے۔ اسی طرح سے معصوم فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے ہر انسان کے پاس دو چیزوں کا یقین، ایک اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین اور ایک اللہ کے جمال کا یقین، اللہ کی رحمت سے امید اور اس کے جلال کا خوف۔ فرمایا یکساں وزن میں ہونے چاہیے مومن کے قلب کے اندر۔ ایک جیسے بلڈ پریشر ہے ہمارا، اگر ایک سرٹن لیول سے نیچے جائے گا تو ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے وہ ہلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین جو ہے وہ قلب انسان میں ایک سرٹن لیول سے نیچے جائے گا، اس کے انسان کی عملی زندگی کے اندر، روحانی زندگی کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اور وہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس کے سورسز کی ملتی کہاں سے ہے یہ موت کی یاد جو ہے؟ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ غفلت کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کا کینسر لوگوں کو لگ جاتا ہے، تو چھٹے امام سے پوچھا گیا علاج کیا ہے اس کا؟ تو امام نے فرمایا دو چیزیں، قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو، اور دوسرے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس لیے یہ ریسیپی ہے اس کی، اس کا انٹیک لو۔
ہمارے پاس تو یہ بہترین پلیٹ فارم ہے، چونکہ ہم نے اس کو کمرشلائز کر دیا ہے، اس واسطے اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بڑی مارکیبل کم ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھے بڑا افسوس ہوا، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو برادر تشریف لائے جمیل صاحب شاہ صاحب جو ہے، اور مجھے پیسے دینے لگے۔ میرے عزیزان، میری درخواست ہے سورہ شعراء پڑھیں جا کے۔ 5 پیغمبران کا اللہ نے ذکر کیا ہے، 5 پیغمبران کا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ بات کہی کہ میں آپ سے کسی اجر رسالت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر اللہ رب العالمین، میں انسان ہوں، مجھے ضرورت ہے، لیکن میں آپ سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے۔ یہ چونکہ ہم نے اس پورے پلیٹ فارم کو کمرشلائز کر دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی جو افیکٹونیس ہے، اس کی افادیت کیا تھی؟ ان الحسین مصباح الہدی، یہ تو ہدایت کا چراغ تھا۔ ہم نے جاہلوں کو لا کے ممبر پر بٹھا دیا اور اس کو کر دیا کمرشل، جس کے نتیجے میں اس کی اصل افادیت ہی ختم ہو گئی۔ یہ ہدایت کا چراغ تھا۔ وسفینۃ النجات، جو نفس کی خواہشات کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے جا کے اس دامن کو پکڑے۔ اس لیے بہرحال ہم اپنے موضوع پر آ جائیں، پہ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ اب میں نے آپ کو بنیادی فارمولہ بتا دیا ہے، انالیسس ہر آدمی نے خود کرنا ہے۔ ایک مزید بات عرض کر دوں، آپ نے سن لی نا ساری بات، اگر اس اگلے 1 ہفتے میں غور کیجیے گا اپنے طرز عمل پہ، اگر اس سب کچھ سننے کے بعد بھی 1 ہفتہ تک آپ کے طرز عمل میں یہ چیز نہ آئے کہ آپ محاسبہ کریں، سوچیں، تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ غفلت کے سمٹمز آ گئے ہوئے اندر۔ کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کو مسلمان بنائے، اس کا کام اللہ کا پیغام پہنچائے۔ میں نیک آدمی ہوں یا گناہ گار ہوں، یہ اٹ از ارریلیونٹ، یہ میرا اور اللہ کا مسئلہ ہے، لیکن آج کی اس نشست کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں گناہ گار ہوں یا خطا کار ہوں، اٹ از اممیٹیریل، آپ کے لیے اس سے بحث نہیں ہے۔ آپ کی بحث یہ ہے یہاں سے بھی میرا پیغام پہنچ گیا تھا، کیوں نہیں کیا محاسبہ؟ میرا پیغام جب پہنچ گیا تھا، یہ تمہارا کام نہیں تھا اس کا فیصلہ کرنا کہ افتخار مرزا نیک آدمی ہے یا گناہ گار آدمی ہے، یہ خود کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرا پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب پیغام آپ کو پہنچ گیا ہے، محاسبہ کریں۔ 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو انالیسس کرنے میں کہ میں اہل غفلت میں سے ہوں یا نہیں، اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ امام نے 2 سورسز بتائے ہیں۔ قرآن کریم کی غور و فکر کے ساتھ تلاوت کیا کرو، اور دوسرا فرمایا موت کو یاد کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ یہ جو موت کی یاد کی دوا ہے، یہ ہمارے ائمہ نے بتایا کہاں سے ملتی ہے۔ ایک تو یہ فرش عزائے حسین ہے، یہ موت کی، یہاں موت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ فرمایا کہ جب کوئی برادر انتقال کر جائے تو اسے غسل دو۔ یہ جو غسل دینے والے لوگ ہیں، وہ یہ غسل میت جو ہے اصل میں موت کی یاد کا انٹیک، یہاں سے ایک دن آئے کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ پھر فرمایا تشییع جنازہ، اس جنازے کے ساتھ قبرستان جایا کرو، اپنے برادر کی تدفین کیا کرو، اپنا کفن تیار کر کے رکھو۔ یہ سب چیزیں اس کے پیچھے جو فلسفی کام کر رہی ہے، موت کی یاد، موت یاد رہے۔ موت کی یاد جو ہے وہ دنیا کی محبت کے کینسر کو، غفلت کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ اس اتنا اکثیر چیز ہے یہ کہ اگر کوئی انسان اس کا ریگولر انٹیک لے تو اس کے نتیجے میں یہ غفلت کی بیماری کو
جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ویسے بھی فرمایا نصیحت کی، قبرستان جاتے رہا کرو، قبرستان جاؤ، وہاں جا کے یعنی جو لواحقین ہیں، دوست احباب ہیں، مومنین مدفون ہیں، ان کے لیے اس کے جہاں ان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے کہ ان کے اصالِ ثواب ہوگا، وہاں اس سے زیادہ یاد رکھیے ہمیں ضرورت ہے اپنی اصلاح کے لیے، تاکہ میں وہاں سے موت کی یاد کی دوا لوں، اس کا انٹیک لوں، تاکہ میں روحانی طور پر صحت، تاکہ کل جب میں اس منزل پر پہنچوں تو میرے ساتھ وہ چیز نہ ہو۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا قرآن کریم کے حوالے سے، چونکہ ایک تفصیلی موضوع ہے یہ، قرآن کریم سے انٹیک کیسے لیا جاتا ہے۔ ویسے میں اجمالاً حضرت کا ارشاد عرض کر دوں، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو شخص بھی ہر روز قرآن کریم کے دسترخوان پر نہیں جاتا اور 20 سے 50 آیات کا انٹیک ہر روز نہیں لیتا غور و فکر کے ساتھ، کیونکہ یہ جو چیز ہمارے سامنے موجود ہے یہ قرآن کریم کا وجود قلبی ہے، یہ لفظیں ہیں، ان لفظوں کے اندر معانی ہیں، معانی کے اندر مفہوم کہیں چھپا ہوا ہے۔ جب تک آپ اسے اس پروسیس سے نہیں گزاریں گے، آپ وہاں تک لا یمسہ الا المطہرون، ہر آدمی اس تک نہیں پہنچتا، اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس قرآن کو تو ہر ایک ہاتھ لگا سکتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہاتھ لگائے گا اسے، لیکن وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جیسے مجھے بھی پیاس محسوس، میں نے پانی پیا ہے، یہ جو اس پانی کے اندر ایک جوہری توانائی ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، اس جوہری توانائی کی ضرورت اصل میں، وہ جو اس کے اندر آکسیجن ہے، میری باڈی کو اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کا انٹیک لیا ہے، روٹی ہے، گوشت ہے، روٹی اور گوشت یہ کچھ ہمیں اس کی کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے اندر جو پوشیدہ جوہری توانائی ہے، اور وہ جب تک ہم اسے پروسیس سے نہیں گزاریں گے کہ یہ جو ہمارا یہ والا حصہ ہے، اسے یہ کرشنگ پلانٹ ہے، وہ اس کو ہم انٹیک لیتے ہیں، اس کو کرش کرتا ہے، پھر ڈفرینٹ لوبریکنٹس اس میں ایڈ کرتا ہے فطری نظام کے تحت، پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں، پھر یہ گرائنڈنگ پلانٹ ہے، یہ اس کو گرائنڈ کرتا ہے اچھی طرح سے، ڈفرینٹ اس میں ایسڈ ہے، ڈفرینٹ لوبریکنٹس اس میں ایڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو گرائنڈ کر کے اس میں سے انرجی سک کر لیتا ہے اور فاضل مواد کو نکال دیتا ہے۔ بالکل 100% ایسا سسٹم ہے روحانی وجود کا۔ آپ جب ہم اس کا انٹیک لیتے ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے وہ اندر چلا جاتا ہے، وہ میٹیریل، اس کے اوپر اسے کرش کرنا ہوتا ہے، اسے گرائنڈ کرنا ہوتا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ جب اس کو ہم اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے، کرش کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر کرنے کے بھی آداب ہیں، تو پھر اس میں سے وہ جو اس کے اندر جو لفظیں، ان کے اندر معانی، معانی کے اندر مفاہیم، ہمیں اس مفہوم کا یقین چاہیے۔ جیسے ابھی مولانا صاحب نے نماز پڑھائی ہے، سورہ الحمد قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے، کیا چیز سے پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب یہ ایک لفظ ہے، اس کے اندر اس کے معنی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جو عالمین کا رب ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، اور وہ اصل میں مفہوم اللہ تعالیٰ اس زبان کی حرکت کو نہیں دیکھتا، وہ میرے قلب پہ نظر کرتا ہے کہ اس کا مفہوم، اس کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے مفہوم کا یقین اندر ہے یا نہیں۔ کہنا یہ ہوتا ہے، ابھی مولانا صاحب اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، پروردگارا میں نے اس عالمین کی کتاب پہ غور کیا، میں تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں ہے، سب کچھ تیرا دیا ہوا، یہ یقین چاہیے۔ زبان اگر قلب میں یہ یقین نہیں ہے، زبان کتنی الحمد پڑھتی رہے، نماز شروع نہیں ہوتی۔ یہ اس یقین کو بیان کرنا ہوتا ہے
کہ میرے مالک میں نے اس عالمین کی کتاب پہ غور کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ اس نہ میرے پاس اور نہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ جب تک یہ چیز ہمارے پاس نہیں آتی اس وقت تک نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیزان قرآن غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں۔ حضرت نے فرمایا، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، فرمایا جو شخص ہر روز قرآن کے دسترخوان پر نہیں چاہتا وہ اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکتا۔ فہم غافلون، وہ لوگ اہل غفلت اسے شمار کیے جاتے ہیں، اور غفلت کا جو نتیجہ ہے وہ ضلالت و گمراہی ہے، اور ضلالت و گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، بس پھر اجازت۔ علماء ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سابقہ دور میں بادشاہوں کا زمانہ تھا، ایک بادشاہ انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ جناب میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے اس کے قبر کے ساتھ نہ کسی کو معین کرو جو بیٹھ کے وہاں قرآن پڑھے۔ تو ایک قاری صاحب کو تلاش کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ بھی آپ کو اتنی پیمنٹ کریں گے، آپ یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ پتہ لگا قاری صاحب بھاگ گیا وہاں سے، وہ غائب ہو گئے۔ تو وزیر کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو ناراض ہوگا، تو اس کو تلاش کرو کہاں ہے۔ خلاصہ اس کو تلاش کر کے لے آئے، اور اس نے وزیر نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہیں، قرآن نہیں پڑھنا۔ اس نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ پیسے کا میں اور بڑھا دیتے اور دے دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے پڑھنا ہی نہیں۔ اس نے کہا مسئلہ کیا، یہ بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے اچانک دیکھا قبر کھلی، یہ صاحب قبر باہر آ گیا، اور اس نے آ کے میرا گریبان پکڑا اور مجھے کہا کہ اگر تم نے یہاں دوبارہ بیٹھ کے قرآن پڑھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس لیے کہ جتنا تم قرآن پڑھتے ہو اتنا قبر کے فرشتے مجھے سے زیادہ مارتے ہیں۔ وہ کہتے سنو اس قرآن کو، کیوں نہیں عمل کیا، کیوں نہیں عمل کیا اس لوگوں نے؟ سنو اسے کو، اس قرآن کو، کیوں نہیں اس پر عمل کیا تم نے؟ اس لیے میرے عزیزان، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ہمارے ایک عالم دین آیت اللہ جمال الدین گل پیغانی ایک بہت بڑے عارف انسان تھے، اپنی زندگی کا خود اپنی جوانی کا قصہ نقل کر رہے، کہتے نجف کا قصہ انہوں نے سنایا۔ کہتے میں ایک رات قبرستان میں چلا گیا، مجھے استاد نے کہا تھا قبرستان میں جا کے یہ عمل کرو۔ کہتے میں قبرستان میں جا کے بیٹھا، اس عمل میں مصروف تھا، تو میں نے پیچھے آواز سنی، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو قبرستان کا مین گیٹ ہے وہاں سے کچھ لوگ ایک جنازہ لے کے آ رہے ہیں۔ کہتا میں ادھر متوجہ ہوگا، میں نے دیکھا وہ جنازہ اندر لے آئے، وہاں آ کے انہوں نے جنازہ رکھا، ایک آدمی کو وہاں اس کے سرہانے قرآن کریم پڑھنے کے لیے بٹھا دیا، اور خود جنازے کو چھوڑ کے کہ ہم صبح آئیں گے، چلے گئے۔ کہتے یہ دیکھ میں پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک انتہائی ہولناک قسم کی چیخنے کی آواز مجھے آئی۔ کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جو منظر تھا میں سناتا ہوں آپ کو وہ کیا تھا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اور فرشتے ہیں وہ اس کے گرد کھڑے ہیں، اور ایک فرشتے نے گرز اٹھایا اور پوری طاقت سے اسے مارا اس مردے کو، اور یہ اس کے چیخنے کی آواز تھی جو میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہتے وہ اتنی ہولناک منظر تھا وہ کہ میں اپنے مقام سے اٹھا اور بھاگا اور سیدھا اپنے مدرسے آیا، آ کے بستر پہ گرا اور بے ہوش، ایک فرماتے میں 1 ہفتہ بے ہوش پڑا رہا صرف دیکھنے سے۔
کہ جو کچھ منظر میں نے دیکھا. میرے عزیزان، کائنات کے حقائق کو درک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر آنے والا سانس جو ہے، ابھی جیسے میں مجلس ختم کر کے میں نے واپس مورگاہ کی طرف جانا ہے، میں نے مورگاہ نہیں جانا، میں نے اپنی قبر کے فاصلے کو کم کرنا ہے. ہر اٹھنے والا قدم مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہر آنے والا سانس میری مہلت کو کم کر رہا ہے. اس لیے قبل اس کے کہ محاسبہ کرنے والے سب پہ آگے کھڑے ہو جائیں. ہمیں چاہیے خود اپنا محاسبہ کریں. یہ جن عزیزان کے ایصال ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیزان وہ تو چلے گئے، انہوں نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا، جو کچھ بھی تھا. ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. یہ اس مجلس کا جو ایصال ثواب ہے، ان مرحومین سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس کے ثواب کی. اور وہ ثواب کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت ہے. انسان کو ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا چاہیے. من اینا، فی اینا، و الی اینا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر کوئی ہے پیدا کرنے والا تو وہ کس شان کا مالک ہے، اس کا میرے ساتھ کیا رابط ہے؟ فی اینا، یہ دنیا کیا چیز ہے، مجھے یہاں اس نے کیوں لا کے رکھا ہے، میرے لائے جانے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ؟ اور اگر کوئی مقصد ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریق کیا ہے؟ الی اینا، یہ بات میری بازگشت کس طرف ہو رہی ہے؟ یہ قبریں کیا چیزیں ہیں، یہ جنازے کیا چیزیں ہیں؟ آگے کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی تیاری کے لیے؟ یہ فرش عزائے حسین ان سوالوں کا جواب سمجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی. بس دو جملے عزیزان مصیبت کی عرض کروں اور پھر اجازت آپ سے چاہوں، چونکہ جوان بیٹوں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں نے تاریخ کربلا پہ بہت غور کیا. سید الشہداء پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن صبر امامت کو ہلا نہیں سکی. لیکن صاحبان مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جس وقت علی اکبر نے سلام آخر کی آواز دی کہ یا ابا علیک منی سلام، بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، تو صاحبان مقاتل کہتے ہیں حضرت کے جو ہی کانوں میں یہ آواز پڑی، بے ساختہ حضرت کی زبان مبارک سے نکلا، بیٹا علی اکبر تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. اور پھر یہ کہا اور میدان کی طرف چل پڑے. بار بار آواز دیتے تھے یا علی یا علی. بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو آواز دے، تیرے چلے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا. مگر ایک عالم دین بیان کرتے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولانا صاحب زمان علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، وہ کون سی مصیبت تھی جس نے آپ کو خون کے آنسو رلا دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا کیا علی اکبر کی شہادت نے آپ کو خون کے آنسو رلایا؟ تو فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا کہ کیا مظلوم کربلا کی شہادت نے آپ کو خون کے آنسو رلا دیا؟ فرمایا کہ نہیں. اگر میرے جد زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے اس مصیبت کو یاد کر کے گریا کرتے. وہ کہتا ہے میں نے پوچھا پھر وہ کون سی مصیبت ہے جس نے آپ کو خون کے آنسو رلایا؟ فرمانے لگے میری جدہ مائدہ کا ننگے سر دربار شام لا کر کھڑا کر، مال محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں میرا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور وہ ملعون بار بار پوچھتا تھا این زینب بنت علی، ان بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگارہ ہماری سفیر حاضر کو اپنے بارگاہ اقدس میں قبول فرما. اس کا ثواب
برات عزیز لائق رضوی صاحب کے ان مرحوم صاحبزادگان اور جمعی حاضرین کے مرحومین کو اور میرے مالک شہدائے کربلا کو اس کا ثواب پہنچاؤ۔ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ برات عزیز لائق رضوی صاحب کے مرحوم صاحبزادگان کے اصالِ ثواب کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے سورہ